بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ایک ایسا بزرگ بھی گزر چکا ہے جس کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹا؟ ایک ایسی شخصیت جس کی عاجزی نے بڑے بڑے علماء کو متاثر کیا، جس کے علم نے ہزاروں دلوں کو بدل دیا اور جس کا نام آج بھی محبت اور احترام سے لیا جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی، لیکن یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک ایسا سبق ہے جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخر میں ہم وہ نصیحت بیان کریں گے جو ہر مسلمان کے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ اسلامی تاریخ میں بہت سے ایسے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا، علم دین اور انسانوں کی خدمت میں گزار دی۔ انہی عظیم ہستیوں میں حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا نام نہایت احترام سے لیا جاتا ہے۔ آپ کا اصل نام علی بن عثمان حجویری تھا۔ آپ نے مختلف اسلامی علاقوں کا سفر کیا، بڑے علماء سے علم حاصل کیا اور پھر لاہور تشریف لائے۔ آپ نے اپنی زندگی میں ہمیشہ قرآن و سنت کی تعلیم کو اہمیت دی اور لوگوں کی اصلاح کو اپنا مقصد بنایا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی مجلس میں امیر بھی آتے تھے اور غریب بھی، عالم بھی بیٹھتا تھا اور عام آدمی بھی، لیکن حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ سب کے ساتھ یکساں شفقت اور عاجزی سے پیش آتے تھے۔ ایک دن ایک شخص آپ کی مجلس میں آیا۔ وہ علم اور دولت کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا تھا۔ اس کے چہرے پر غرور نمایاں تھا۔ وہ دل ہی دل میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ آج دیکھتا ہوں کہ لوگ جس بزرگ کی اتنی تعریف کرتے ہیں ان کے پاس ایسی کیا بات ہے۔ وہ مجلس میں بیٹھا رہا، لیکن حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی۔ آپ خاموشی سے لوگوں کو اللہ کے ذکر، اخلاص اور حسن اخلاق کی تلقین کرتے رہے۔ اس شخص کے دل میں بے چینی بڑھنے لگی۔ اسے محسوس ہوا کہ یہاں عزت دولت یا شہرت کی وجہ سے نہیں بلکہ کردار اور تقوی کی وجہ سے ملتی ہے۔ اسی لمحے اس نے کھڑے ہو کر ایک ایسا سوال کیا جس نے پوری مجلس کو خاموش کر دیا۔ وہ سوال کیا تھا اور حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے ایسا کیا جواب دیا کہ اس شخص کی زندگی ہی بدل گئی۔ پوری مجلس خاموش تھی۔ ہر شخص اس سوال کا جواب سننے کا منتظر تھا۔ اس شخص نے ادب کے ساتھ مگر تکبر بھرے لہجے میں کہا، لوگ آپ کو بہت بڑا ولی اور عالم کہتے ہیں، مجھے بتائیے کہ انسان کی اصل بزرگی کیا ہے؟ کیا زیادہ علم، زیادہ عبادت یا زیادہ دولت؟ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے اس کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھا، نہ غصہ کیا نہ اس کی بے ادبی کا جواب بے ادبی سے دیا۔ آپ نے نرمی سے فرمایا، بیٹا، اگر علم انسان کے اندر عاجزی پیدا نہ کرے تو وہ علم اس کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اگر عبادت انسان کو گناہوں سے نہ روکے تو اسے اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے، اور اگر دولت انسان کو اللہ سے دور کر دے تو وہ نعمت نہیں بلکہ آزمائش ہے۔ یہ چند جملے مجلس میں بیٹھے ہر شخص کے دل پر اثر کر گئے۔ وہ شخص خاموش ہو گیا، لیکن اس کے دل میں ابھی بھی ایک سوال باقی تھا۔ اس نے کہا، اگر کوئی شخص واقعی اللہ کا مقرب بننا چاہے تو وہ کہاں سے آغاز کرے؟ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اپنے نفس کو پہچاننے سے۔ جو انسان ہر وقت دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے وہ اکثر اپنے عیب بھول جاتا ہے، لیکن جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ پھر آپ نے حاضرین کی طرف دیکھا اور فرمایا، لوگوں کے دل جیتنا چاہتے ہو تو سچ بولو، وعدہ پورا کرو، کسی پر ظلم نہ کرو اور اپنے دل میں تکبر کے لیے جگہ نہ چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ عاجزی اختیار کرنے والوں کو بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر اس شخص کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے اپنی پوری زندگی لوگوں سے عزت چاہی لیکن کبھی اللہ سے اخلاص نہیں مانگا۔ اس نے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ سے دعا کی درخواست کی۔ حضرت نے اس کے لیے دعا فرمائی اور نصیحت کی، آج سے اپنی زبان کو سچ کا عادی بنا لو، اپنے دل کو حسد سے پاک کرو اور ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو دنیا خود اس کی نظر میں چھوٹی ہو جاتی ہے۔ کہا
جاتا ہے کہ اس ملاقات کے بعد اس شخص کی زندگی میں نمایاں تبدیلی آ گئی۔ اس نے غرور چھوڑ دیا، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق اختیار کیا اور اپنی اصلاح کی کوشش شروع کر دی۔ یہ واقعہ ہمیں بھی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں۔ کیا ہمارے علم نے ہمیں عاجز بنایا ہے؟ کیا ہماری عبادت نے ہمارے اخلاق کو بہتر کیا ہے؟ کیا ہم دوسروں کی عزت کرتے ہیں یا صرف اپنی تعریف چاہتے ہیں؟ ان سوالات کا جواب ہر انسان کو خود اپنے دل میں تلاش کرنا چاہیے، لیکن اس واقعے سے ملنے والا سب سے بڑا سبق ابھی باقی ہے۔ گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی تعلیم آج کے دور میں ہماری زندگی کو کیسے بدل سکتی ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس واقعے سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ ناظرین، جب وہ شخص حضرت داتا گنج بخش کی مجلس سے اٹھا تو بظاہر وہی انسان تھا، لیکن اس کا دل بدل چکا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس انسان کی اصل عزت نہ دولت میں ہے، نہ شہرت میں، اور نہ ہی لوگوں کی تعریف میں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ علم کا مقصد صرف معلومات جمع کرنا نہیں، بلکہ اپنے کردار کو سنوارنا ہے۔ اگر علم انسان کے اخلاق بہتر نہ کرے، اگر عبادت انسان کے دل میں عاجزی پیدا نہ کرے، اور اگر دولت انسان کو اللہ سے غافل کر دے، تو انسان کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ یہی وہ معیار ہے جو حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ اپنی تعلیمات میں لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ انسان کا مقام اس کے تقوی، اخلاص اور حسن اخلاق سے بلند ہوتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے خود سے سوال کیجئے، کیا ہم اپنی عبادت کے ساتھ اپنے اخلاق بھی بہتر بنا رہے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کی غلطیاں تلاش کرنے کی بجائے اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں؟ اگر ان سوالوں کے جواب ہمیں بے چین کر دیں تو شاید یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے تبدیلی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی سے یہ پیغام دیا کہ جو شخص اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے وہی حقیقی کامیاب انسان ہے۔ دنیا کی عزت چند دن کی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ آج بھی ہزاروں لوگ ان کی یاد میں ان کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اصل مقصد کسی شخصیت کی تعظیم میں حد سے پڑھنا نہیں، بلکہ ان کے اچھے اخلاق، اخلاص اور دین کی خدمت سے سبق لینا ہے۔ اگر آج کی اس کہانی نے آپ کے دل کو ذرا سا بھی نرم کیا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے والدین، بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ممکن ہے کہ ایک نیکی کی بات کسی ایک شخص کی زندگی بدل دے اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھ دے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آئندہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں اولیاء اکرام، صحابہ اکرام اور اسلامی تاریخ کے ایسے ہی سبق آموز اور مستند واقعات آپ تک پہنچاتے رہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو پسند کریں اور کمنٹس میں لکھیں۔ اللہ ہمیں اخلاص، عاجزی اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کی ایک رائے ہمیں اگلی ویڈیو موضوعات منتخب کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اسلامی تاریخ کی ایک اور ایمان افروز شخصیت کے سبق آموز واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ۔